سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ قدموں والا پارٹ آپ نے بعد میں ایڈ کیا تھا نا یا نہیں؟ ہمیشہ سے تھا؟ ہمیشہ سے تھا. اچھا, مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ نے قدموں والا پارٹ تب ایڈ کیا جب آپ کے قدم بڑے جلم جانے کے لیے. نہیں تو وہ کیا پورا سینیریو تھا؟ وہ زندگی کا ایک بڑا ٹائم ویسٹ تھا اور کچھ بھی نہیں. ایک نان سیریس آدمی کو سیریس لے کے, جس طرح ہم پروگرام کراتے ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ دو مختلف فکر کے آدمی بیٹھتے ہیں, ہم نے سوچا یہ بھی اسی طرح سے بیٹھنے کی ہمت کریں گے, بیٹھ جائیں گے. تو انہوں نے ہمیں ہی ولن بنا دیا کہ آپ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو. لیکن آپ کا تو ریلیشن شپ تھوڑا سا تھا نا, آپ تو گئے ہوئے پوڈ کاسٹ. جی ریلیشن شپ بہت اچھا تھا اور اسی کی قدر کرتے ہوئے ہمیں توقع تھی کہ بیٹھ جائیں گے. تو انہوں نے آپ کو ڈسون کر دیا بعد میں؟ پہلے تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا, پھر ان کو لوگوں نے احساس دلایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, آپ ان کا نام لیتے رہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں. تو اس کے بعد ایک کہانی, پھر دوسری کہانی, پھر تیسری کہانی, پھر چوتھی کہانی, اب تک کہانیاں ہی سن رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے سنجیدہ لیا ان کو. وہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے, نہیں بیٹھیں گے, کبھی نہیں بیٹھیں گے. یہ بندے بیٹھنے کا ایک چیز ہو سکتا ہے, انسان بہت اچھا ہو, قابل ہو, عالم ہو, فاضل ہو, ہر چیز ہو, مگر بیٹھنے والا جو مادہ ہے نا وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر, وہ نر چیز نہیں ہے. تو آپ اس کو کیوں پش کر رہے ہیں؟ پش کرنے کا نتیجہ یہ آیا کہ اس نے ہمیں دشمن بنا دیا, اور اب اپنے مریدین کو وہ کہتے ہیں کہ آپ گالیاں لکھیں کامنٹس میں آ کے. تو اس کا بھی آج تک کے سامنا کر رہے ہیں, اور اچھی بات ہے, اس بہانے ہی صحیح ہم سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. ابھی تو ہم نے ان کو اپنا جلوہ نہیں دکھایا, ابھی تو ہم نے صرف ان کو آئینہ دکھایا. مگر قصور صرف اتنا ہے, کبھی آپ میرے حساب سے کوئی چیز نہیں دیکھیں گے. میں نے جو کوشش کی وہ یہ کہ وہ بیٹھیں, ایک مناظرہ مباحثہ علمی طور پہ گفتگو ہو جائے. جیسے کہ آپ میرے پروگرام دیکھتے ہیں, سب لوگ دیکھتے ہیں, اس میں سب لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر دوبارہ آ کے بیٹھتے ہیں. تو اس میں قاصر رہا اور میں نے ان کو سنجیدہ لیا. مجھے لگتا تھا کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. اس کی ہر طرح سے حفاظت ہم نے دی, جسمانی, علمی, فکری, ہر طرح سے گارنٹی لینے کی کوشش کی. مگر اور ایک بار نہیں, بارہا ایسا ہوا. تو اب تک یہی ہے کہ وہ غلطی ہم نے کی کہ ان کو بیٹھنے کی دعوت تھی, وہ لیٹنے والے آدمی بیٹھنے والے تھے. لیکن اوبیسلی انجینئر صاحب سے پہلے بھی آپ کے مخالفین کافی تھے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے بارے میں لوگ صحیح ریمارکس نہیں دے رہے تھے. پھر حنیف قریشی صاحب کے مخالف تھے. تو پھر ایک چیز یہ ہوئی کہ پھر وہ گروہ بن گیا ایک پورا آپ کے مخالفین کا انجینئر صاحب کے ساتھ مل کر, کہ بھائی ہم نے تو منازعہ کا نہ تم لوگوں نے ٹاپک سیٹ کیا, نہ دوسرے سے ڈیٹ لی, نہ تم نے یہ کیا وہ کیا, اور تم لوگ ایسے اٹھ کے چلے گئے. تو اس چیز کو آپ کیسا لگا آپ کو کہ یار ہم تو تمہارے ہی کیا بولتے ہیں عقیدوں کو بچانے کے لیے, یار ان کی دفاع کرنے کے لیے گئے تھے, اور تم لوگ ہمارے ہی اگینسٹ ہو گئے؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اور اس کو بڑا ڈیٹیل آنسر چاہیے. لیکن اس چیز کی میں نفی کرتا ہوں, ہم ان کے عقیدوں کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے. لیکن جو کتابوں میں وہ آپ کے سوال میں سمجھ کے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ترجمانی یہی بنتی ہے, ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ لوگ اس چیز کو اون کرتے ہیں. شرم تو ان کو آنی چاہیے. بغیرتی کا مقدمہ تو انہوں نے اپنے خلاف درج کروایا کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ان شخصیات کا دفاع کرتے ہیں اور خود میدان میں نہیں گئے. اصولاً تو ان کو میدان میں جانا چاہیے تھا. پھر جو دوسرا آدمی مرد بن کے میدان میں گیا, اس کے پیچھے بیک بائٹنگ کرنے لگے. اور یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, یہ تو مسلکی اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں, میر جعفر, میر صادق کے کردار رہتے ہیں, یہ پیچھے سے وار کرتے ہیں. ان کے ذہن میں ایک تو ہوتا ہے فرقہ پرستی, میں جس کی نفی کرتا ہوں. ان کے ذہن میں فرقہ پرستی بھی نہیں, اس سے بھی گھٹیا ایک چیز ہوتی ہے, ذات پرستی. میں کیوں نہیں ہوں, سامنے والے کی تعریف. اب ان کو یہ تھا کہ حنیف قریشی کی تعریف کیوں ہو رہی ہے, ہماری کیوں نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ مجھے حنیف قریشی سے کوئی مطلب نہیں تھا, میں تو اوپن یہ بات کر رہا تھا کہ جو چلنا چاہے. بات یہ کہ آپ میں دم خم ہونا چاہیے. ایک صاحب تھے وہ پنجاب سے, وہ کہتے ہیں میں چلنے کو تیار ہوں, مگر اگر المدد پولیس کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ عقیدے تھے یا رسول اللہ والے, یا رسول اللہ مدد والے, یا علی مدد والے. یہ تو وہ عقیدے نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کچے دھاگے تھے, ٹوٹ گئے. جو مضبوط تھا وہ چلا گیا. اب عقیدوں پہ بات آ گئی تو وہ تو ان کے جو حمایتی لوگ تھے, مرزا صاحب ہمارے, وہ تو ظاہر اس حوالے سے دشمن سمجھ بیٹھے ہمیں کہ بھائی بٹھانے کی بات کر رہا ہے, یہی دشمن ہے, کیونکہ ہمیں ایکسپوز ہو جائیں گے جب بیٹھیں گے. تو یہی بات ہو سکتی ہے. ورنہ کوئی عقل مند آدمی ہوگا تو بولے گا ہم یہ تو اچھا ہے, ہمارا ویل وشر ہے کہ بٹھانے کی بات کر رہا ہے, حق کی دعوت پھیل جائے گی. انہوں نے ان کی شلوار ڈھیلی ہو گئی, ان کو لگا کہ یار بیٹھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ ایک زاویہ ہوتا ہے, انہوں نے اس طرح سے سوچا. تو اس طرف کی جو چند احباب تھے ان کو مسئلہ اویس ربانی سے بھی نہیں, ان کو شاید حنیف قریشی سے مسئلہ ہو, مگر بڑا مسئلہ ان کو پتہ ہے کیا تھا. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی میدان میں تو آپ کا آنا چاہیے,
تو انہوں نے ذات کا دفاع کیا. ان کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی یا اصحاب رسول یا امام مہدی یا امام حسن علیہ السلام, ان کی شخصیات کوئی میٹر نہیں کرتی. وہ زبان کا ایک لگلگا زبانی ہے اپنی ذات کی. یار میں کہاں ہوں اسکرین میں؟ تو جہاں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا انہوں نے ایسی ویڈیوز ایسے بیانات دیے جہاں ان کا ذکر ہو جائے. لیکن ہماری تربیت کیا کہتی ہے؟ ہم سے تو یہ نہیں پوچھے گا کوئی کہ اس کی تربیت کیا ہے. ہماری تربیت میں آپ دیکھیں, آج آپ نے سوال پوچھا تو میں نے دبے الفاظ میں بغیر نام لیے اشارتاً گفتگو کر دی, مگر آج تک ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہا, جبکہ میں ایسے لوگوں کے لیے بدتمیز ترین انسان بن سکتا ہوں. کیونکہ ان کی تو علماء میں 4 لوگوں میں عزت ہوگی. یہ عالم دین کے نام سے بچانا چاہتے ہیں. میں اپنا تعارف عالم دین کے حساب سے تو نہیں کرواتا. میں جب کروں گا تو ان کو بہت اٹھانا پڑے گا اس کا وزن. مگر ہم نے کیا کیا؟ نہیں, شاہ صاحب ہیں, سید ہیں, بس ہمیں آل رسول کی محبت میں یہ بھی گوارا ہے. اگر آپ جھوٹ موٹ کے ہی سید ہوتے اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں وہ بھی گوارا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا, کوئی عالم کے لبادے میں ٹھیک ہے احترام ہے جی, کیا کیونکہ وہ ہمارا وہاں بولنا ان کی عزتوں کا تحفظ ہو جائے گا تو ہم خاموش ہیں. یہ ہماری تربیت تھی. یہ ہمیں در زہرا پہ کھڑے ہو کر نوکری کرنے کے بعد جو ملا ہے, یہ اس کا ادب تھا, اس کا سلیقہ تھا. ہم نے ایک زبان نہیں کھولی کہ عالم ہے, اس کے 4 چاہنے والے ہو سکتے ہیں, ناراض ہو جائیں گے. اچھا, ہم یہی کرتے ہیں مرزا محبوب کے لیے بھی سملرلی. مگر انہوں نے اس کو کانفرنٹ کیا, یعنی ان کے دوستوں نے ہمارے بارے میں جو وہ کہہ رہا تھا اس کو اون کیا, بائے کیا کامنٹس میں, فلاں جگہوں پہ ویڈیوز بنا کے. مگر ان کو ڈس اون کیا تو اس لیے ہم نے ضروری بھی نہیں سمجھا. ان کی باتوں کو کسی نے بائے بھی نہیں کیا نا. یعنی 2-4 لوگ تھے, انہوں نے کہہ دیا, اپنی بھڑاس نکالی, کسی نے بائے نہیں کیا. لوگ وہی نعرے لگاتے رہے. ہمیں یاد ہے جب جہلم سے نکلے اس دن, حالانکہ کوئی فاتح نہیں تھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارے قریشی صاحب تو ڈیزرو کرتے تھے, مردانگی کا کام تھا. یعنی اگر اس پہ آپ ایک دن مجھ سے لیں تو میں بتاؤں کہ بھائی میرا تعلق بھی نہ ہونا قریشی صاحب سے, کوئی بھی بندہ خالی وہاں پہنچ کے کھڑا ہو جاتا میں اس کو سلوٹ کرتا. اتنی دھمکیاں. چینل ڈسون کرنے کو تیار تھا کہ اگر آپ جائیں گے, ہمارا ایک بندہ ہے چینل میں جو آج بھی ظاہر کہیں نہ کہیں طرفداری تو ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے, ایک نصیحت ہوتی ہے, شاید ان کے اسٹوڈنٹ ہوں یا ان کے دوست ہوں. اس نے کہا بھائی میں یہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کر دوں گا. ہم نے کہا ہم جائیں گے. کیوں؟ عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا, انصاف اور عدل کا مسئلہ تھا. ایک شخص جس کی وفات دنیا میں قبل ہو چکی ہے, مرحوم ہے, آج اس کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو کہ اس نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے. 90,000 لوگ اس نے مسلمان کیے. ایک آدمی ایسا مسلمان نہیں کہ جس کو اس نے اپنے نام پہ مسلمان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کا نہیں. میں ایک کتاب میں ایک بات کسی نے جو اس سے منسوب بھی نہیں ہے, جو اس کے بعد کے لوگوں نے 3-4 کوئی گڑ پکڑ اگر ہو گئی ہے, میں اس کو ماننے کو تیار ہوں. میں کرپٹ کو کرپٹ کہنے کو تیار ہوں. ایک التجا ہے حضور, سامنے بیٹھ کے ثابت کر دو نا, تاکہ میں اور آپ مل کے لانتے بھیجیں, ہم سب برات کریں. مگر جو انسان سامنے بھی نہ بیٹھے اور جو سامنے سے اوجھل ہو گیا ہے, جو چلا گیا اس دنیا سے, اس کے اوپر اتنی غلیظ زبان بول رہا ہو. میرا رسول تو کہہ رہا ہے کہ جی آپ غیبت بھی نہ کریں, جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے زبان ہے. آپ یہ, اور اس کے بعد صرف میرا مقدمہ یہ کہ بھائی کچھ بولنے سے پہلے مباحثہ کر لو, رزلٹ آ جائے گا, ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. رزلٹ سے پہلے میں الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کسی کو گالی دیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اتنی سی بات تھی. تو انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی ایک سائیکل بنائی. مگر اللہ کا بڑا شکر ہے, میں آپ کو بتاؤں میری کیا اوقات. 4 دن پہلے تو لوگ مجھے اس حوالے سے جانتے ہوں گے. یعنی میرا ایک پورا کام ایک طرف, اس مسئلے پہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی اور اتنا بڑا سینہ دیا, ورنہ عام آدمی ہوتا گھبرا جاتا کہ یار یہ تو لوگ پریشر میں اسی طرح آتے ہیں نا کہ کامنٹس کر دیے, یہ کر دیے, ہو گئے. میں مطمئن رہا الحمدللہ, آج ہی مطمئن ہوں کہ میں جس ہستی کے دفاع میں کھڑا ہوا ہوں وہ محمد مصطفیٰ فخر موجودات کی ذات ہے, اور ان کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں, ان کے نمائندہ لوگ ہیں. ان کی آبرو کے لیے کھڑا ہوں. اگر یہ غلط ثابت کرے گا میں ان کے مخالف کھڑا ہوں گا, مگر جب تک یہ ثابت پراپر طریقے سے غلط نہیں کرتا, دمخم نہیں رکھتا بیٹھنے کا, میں کسی بریلوی کسی دیوبندی کا محتاج نہیں ہوں. میری طرف سے دنیا میں ایک بھی بریلوی نہ بچے, ایک بھی بریلوی نہ بن جائے, ایک بھی اولیاء اللہ کا ماننے والا نہ بچے, میں پھر بھی کھڑا ہوں گا اس کے دفاع میں, کیونکہ یہ بات حق کی ہے. لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونا فرق نہیں پڑتا. آپ نے بھی بات کی اخلاقیات جو ہے نا, اب ہم نہ کوئی عالم ہے نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے. ہمارا ایک دوست ہمارے ساتھ بچپن سے ہم ساتھ پلے بڑھے, لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا. تو ہم کبھی دوستوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے پرانے کرتوت, ہم سب نے کچھ نہ کچھ کرتوت کی, تو ہم لوگ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یار اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. تو یہ تھوڑی سی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو عالم کلیم کرتے ہیں, پھر وہ اتنی بڑی ہستی جو اتنے سالوں پہلے پردہ فرما گئے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے. یعنی ایک عالم کم سے اچھا صرف اس کا مقصد کیا ہے, یا تو وہ 2 آدمی مجھے دکھائیں جو جو میں تو الفاظ کہتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں کہ اتنا بڑا الزام, اللہ کے رسول کے علاوہ ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, وہ 2 عالم دکھائیں
دو عالم نہیں, 2 عام مسلمان دکھائیں, 2 مسلمان نہیں 2 بریلوی دکھائیں. آپ بریلویوں پہ مقدمہ کر رہے ہیں نا, وہ مجھے 2 بندے دکھا دیں جو کرتے ہوں, صرف اس لیے کہ اچھا. پھر اس کے بعد منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا, علماء نے فتویٰ بھی دے دیا, منجن پرانا ہو گیا. پھر بھی اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ہمیشہ, میں اس کا قائل ہوں, آپ میرے پرانے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا میں بریلوی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں. میں تو ان چیزوں سے دور بھاگتا ہوں. حضور وہ کہہ دیں نا کہ تو میرا سنی ہے تو میں کہوں واہ, وہ کہہ دیں نا مولا علی کہ تو میرا شیعہ ہے میں کہوں واہ. یعنی میرے لیے تو وہ ہے جو اللہ نے مجھے کہا مسلمان کافی ہے. مگر میرا تعارف کروایا گیا کہ بریلویوں کا فرنٹ مین, اور پھر بریلویوں کی طرف آئے تو ان میں سے ایک طبقے نے کہا نہیں رافضیوں کا فرنٹ مین رافضی. تو یہ سب ان کے دیے ہوئے تحفے میرے سینے سے لگیں گے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی, میں نے جو اپنا تعارف ہمیشہ کروایا وہ یہ کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ نے مجھے یہ نام دیا اور میرا یہی تعارف ہے. تو اویس بھائی, میں نا جب ویڈیوز آپ کی ہم لائیو دیکھ رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں کو وہ کیمرے کے بغیر اوپر بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کہا یار چلے جائیں یہ لوگ کیوں نہیں جا رہے اوپر نا کیمرے کے بغیر, ٹھیک ہے, ان کے کیمرے استعمال کر لیں. پھر میں نے آپ کی کوئی پوڈ کاسٹ دیکھی, اس میں آپ نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم اوپر چلے جاتے کیمرے کے بغیر تو ان لوگوں نے آگے سے یہ کہنا شروع کر دینا تھا کہ بھائی یہ تو اوپر آیا اور انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی اور یہ سب کچھ. تو یہ تو بڑا اسمارٹ موو تھا, یہ کس کے دماغ میں آیا کہ نہیں اوپر نہیں جانا اپنے کیمرے؟ میرے دماغ میں نہیں آیا. میں وہ آدمی تھا جو مفتی صاحب سے اور دیگر لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار ایک تو انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. آپ دیکھیں ٹیکنیکلی بھنڈ دیکھیں, میں تھا نا ماڈریٹر, فیسلیٹر میں تھا, لے کے بھی میں آیا, الزام بھی مجھ پہ ہی لگا. تو اصولاً ان کی انتظامیہ کو مجھ سے آ کے بات کرنی چاہیے تھی. میں کیا کرتا, ذمہ داری لیتا. اور میں اتنا بیوقوف ہوں, یعنی میں علماء کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ عقل مند اور دانشور ہے. میں تو محبوب کی محبت میں اتنا پاگل تھا کہ میں ان کو وہیں پہ ہاتھ پکڑتا کہتا اوپر چلو, انہیں کے کیمرے میں چلو. میرا یہی دل تھا. انہوں نے گیم کیا کیا, ان کے پاس گئے. اچھا وہ عقل مند لوگ ہیں, وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا اویس صاحب ہم نے تو بیان دے دیا کہ ہم اوپر نہیں جائیں گے ان کے کیمروں میں, ہم اوپر جائیں گے اپنے کیمرے بھی ہوں ہمارے بھی ہوں, یا پھر دونوں کے نہ ہوں, کیونکہ آپ کی یہ بات تھی, مجھے یاد دلایا. میں نے کہا ہاں بات تو سچ ہے, لیکن اگر ہم ان کے کیمرے میں بھی چلے جائیں تو کیا ہوگا. کہا اگر ہم جیت گئے یا ہم کہیں اچھے ہوئے تو وہ ویڈیو نہیں آئے گی کیونکہ کیمرہ ان کا ہے. کہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تو وہ چیز بنا کے پیش کر دی جائے گی کیونکہ کیمرہ ہی ان کا ہے, ثبوت تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اور دوسرا ٹریس پاس کا ایک قانون ہوتا ہے کہ آپ میری ٹیریٹری میں آ رہے ہیں تو میں جو الزام لگاؤں گا وہ سچ ثابت ہوگا کیونکہ اٹیک آپ نے کیا. ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ جہاں آپ کے پاس کیمرہ ہے وہاں ہمارے پاس بھی ہوتا, یا پھر آپ اپنے کیمرے بند کرتے اور آپ کہتے پردے میں جا کے ملاقات کریں گے خلوت میں, یہ بہت اچھا ہوتا. میں اس کا ذمہ دار تھا. پہلا بند بات مجھ سے نہیں کی ورنہ میں بیوقوف لے ہی جاتا, کیونکہ میں تو آج بھی کہتا ہوں کسی بہانے بیٹھ جائے آدمی. دوسری بات, مفتیان کرام سے بات کی اور مفتی صاحب نے بہت اچھا فیصلہ لیا کہ ہم بغیر کیمرے کے اوپر نہیں جائیں گے کیونکہ کیمرے پہ تو اس کی کل کائنات چلتی ہے. آج اسے کیمرے سے ہی مسئلہ ہو گیا ہے. تو میں اس پہ ناراض بھی تھا کہ بھائی اگر یہ مجھ سے بولیں تو میں جاؤں. انہوں نے کہا نہیں, اس لیے کہ یہ ہم پہ, اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. ہم ابھی گئے نہیں تھے, رات ان کی ویڈیو آ گئی کہ بریلویوں نے حملہ کر دیا تھا, یہ دھاوا بول رہے تھے, اتنے لوگ یہاں تھے, اتنے لوگ وہاں تھے. پھر مجھے احساس ہوا, کیونکہ یہ تو میرے سوا کوئی نہیں سمجھتا کہ ہم آئے 5-6 لوگ تھے اور وہاں کے لوگوں نے رابطہ کیا. ہم نے کہا نہیں آنا, کبھی کوئی بہت حالات خراب ہو جائے ہم آپ کو خود بتائیں گے, پیچھے ڈھارس پہ ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے اس میں پورے سلسلے میں کہیں نہیں پڑھنا. تو یہ میں تھا جس نے محسوس کیا کہ یار وہ قریشی صاحب صحیح کہہ رہے تھے, یہ جھوٹا آدمی, یہ پروپیگنڈا مشینری ہے. اتنی سی بات تھی. تو ابھی کیا چل رہا ہے کہ یہ حضرت جو ہیں یہ آئیں گے چینل پہ, یا وہ کہہ رہے نہیں, میں نے تو صرف لائف کی بات کی. پہلے ہم کہتے تھے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے, اب ہم کہتے ہیں مرزا کے مناظر میں بیٹھنے تک ادھار بند ہے, کیونکہ یہ کبھی نہیں بیٹھے گا. کشمیر انشاءاللہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا, ہمیں پورا یقین ہے. یعنی میں نے یہ محسوس کر لیا بہت قریب, اسے ذلیل کر دو آپ. غیرت کا ایک ہوتا ہے نا آخری کرنٹ بھی دے دو, جو میں نے ابھی رمضان میں کر کے دیکھا, اس طرح سے بھی جھٹکا دے دیا, لیکن غیرت کے آخری قطرے نے بھی اسے نہیں چھوا کہ یہ بیٹھ سکے. مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے یار, آپ مجھے سائڈ میں لگاؤ, اقرار الحسن کو بٹھاؤ اور پھر کسی عالم کے ساتھ بیٹھ جاؤ. کوئی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں, یہ بھی نہیں کرنے کو گوارا. اچھا اب چھوڑیں یار, آپ بھی نا, دل میرا ایسے نکل کر آ جاتا ہے کہ بہانے بھی وہ بناتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کا ریلیز ہوگا, ورنہ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو جاری کر دیں گے, رمضان کے احترام میں ہم نے کوئی بات نہیں کی. اتنے جھوٹ بولے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ پروگرام میں آ جاؤ, تو اس پروگرام میں آنے کو چیلنج ایکسیپٹڈ. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ پروگرام میں آ جاؤ, تو کہنے لگا نہیں آن لائن آنے کی بات ہے, میں آن لائن آ سکتا ہوں. پہلے تو میں نے کہا حضور اس کا مطلب ہے جو تم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا وہ میں نے نہیں, تم نے خود کیا تھا, خود نے خود کو چیلنج کیا اور ایکسیپٹ کر لیا. چلو وہ بھی قبول ہے,
بس اتنی سی بات کہہ دو. ایک تو میں کسی کو گالی نہیں دوں گا, کسی اولیاء ولی اللہ کو گالی نہیں دوں گا, اتنی سی بات ہے نا, تاکہ تمہارا ایک معذرت چلا جائے کہ بھائی میں نے ولی اللہ کو گالی نہیں دینی. یعنی پاکستان کا قانون ہے. اس بیوقوف کو یہ پتا ہے اور یہ اس اپنے مریدین کو یہ کہہ کے بیوقوف بنا رہا ہے کہ مجھے بلا نہیں رہے. اس کو پتا ہے کہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کسی ولی اللہ کو کیا کسی سیاستدان کو گالی دے سکتے ہیں. آپ کمینہ بولو گے وہاں آ کر نیشنل میڈیا پہ, تو چینل یہی بولے گا کہ بھائی ہم آپ کو تو نہیں بلا سکتے. تو وہ پالیسی اپنائی کہ میں وہ گالی پہ معذرت نہیں کروں گا, اور میں چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جائے, معذرت کرے گا, چلو اس سے بھی میں مبرہ ہو گیا کہ بھائی یہ نہ بولے, صرف اتنا بولے کہ میں نے چیلنج جو ایکسیپٹ کیا تھا وہ غلطی سے میں نے مس کیلکولیٹ کیا, وہ چیلنج آن لائن کا نہیں تھا, میں نے جھوٹ بول کے لوگوں کو, یا یہ بھی نہ بولے کہ یار آئی مس ریڈ اٹ, دیٹس اٹ, بٹ میں آ رہا ہوں, میں آج بھی تیار ہوں اس کو بٹھانے کے لیے. اور اب میں آپ کو, آپ کا پروگرام اگر پہلے ریلیز ہو گیا تو میں آپ کو عید کے بعد یہ خبر بتا دوں, چھوڑنا اسے ہم نے نہیں ہے. ایکسپوز تو بری طرح سے ہو گیا ہے نا, مگر وہ چند لوگ اگر اس کے مریدین یہ سوچتے ہیں کہ یہ بابا جی کبھی بیٹھے گا, تو میں اس کو بتاؤں اس کی آخری خواہش بھی یہ پوری کریں گے ہم. ایک نمائندہ ہوگا شیعہ جماعت کا, اسے آن لائن پسند ہے نا, اس کے سامنے حسن اللہ یاری کو بٹھائیں گے ہم آن لائن, وہ بھی آن لائن, یہ بھی آن لائن. دوسرا جماعت ہوگا, دوسرا نمائندہ ہوگا دیوبندی جماعت کا, تیسرا ہوگا اہل حدیث, اور چوتھا ہوگا بریلوی. یہ 4 مکاتب فکر کے علماء میں لے کے جاؤں گا ایک بار پھر سے جہلم اکیڈمی کے سامنے, اور اگر یہ کہتے ہیں سامنے نہیں تو آن لائن بٹھاؤں گا میں. یہ تینوں چاروں ونڈوز کھلیں گی. اگر کسی ونڈو پہ کوشچن مارک آیا تو وہ محبوب کی ونڈو ہوگی, کیونکہ یہ آئے گا ہی نہیں. تو حسن اللہ یاری تو خود کہہ رہے ہیں کہ آتا ہی نہیں ہے, میں اس کو بلا بلا کے تھک گیا. یہ تو سب کہہ رہے ہیں, نہیں مان رہا تو یہ نہیں مان رہا, اور اس کے جو مریدین ہیں وہ سب نہیں, آدھے ایسے ہیں جو اس آسرے میں کہ یہ کبھی بیٹھ جائے گا, یہ مر جائے گا, نہیں بیٹھے گا. اللہ اس کو زندگی دے, مرنا نہیں چاہیے ایسے جلدی, مگر میں اس کی یہ حسرت بھی پوری کروں گا کہ آن لائن بیٹھ جا. یہ پھر کوئی ٹوپی کرائے گا میں آپ کو بتاؤں. لیکن اس بار جب یہ 4 علماء آئیں گے اور یہ نہیں آئے گا نا, تو اس کے بعد اس کا کلام تمام ہوگا. یعنی اس کے بعد سد باب ہوگا, کیونکہ پھر یہ 4 نہیں, یہ چاروں جماعتیں. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں, مگر یہ خود اس کی طرف دعوت دے رہا ہے, کیونکہ میں نے بیٹھنا نہیں اور سب کو گالیاں دینی ہے. تو پھر یہ چاروں جماعتیں اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں گی اور نکال باہر پھینکیں گی کہ اگر تو نے بیٹھنا بھی نہیں ہے اور تو نے تمام اہل بیت کو گالیاں بھی دینی ہے, نام لینا ہے کہ میں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں, امام حسن شیخ کو ہی نہیں بھی بولنا ہے, امام مہدی کا واٹس ایپ نمبر بھی تجھے چاہیے, اصحاب رسول کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہے, اولیاء اللہ کو کمینہ کہتے رہنا ہے, تو وہ ان تمام چیزوں کا جوابات پھر عوام لے گی ان سے. جو میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. الٹیمیٹلی یہی ہوگا, ورنہ کیا ہوگا, یہ کنٹری میں کیوس پھیل جائے گا. یہ اب جھوٹ اور تضاد دیکھیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ محبوب صاحب میری سوچ کے آدمی ہے, یار فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے, یہ اس کو کافر نہ بولے, یہ اس کو مشرک نہ بولے, میں اس لیے سن رہا ہوں. پھر جب میں نے ان کا زہر اگلتا ہوا دیکھا کہ یہ تو کہہ رہا ہے بریلوی سارے قبر پرست ہیں, مشرک ہیں, دیوبندی سارے تھانوی رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, شیعہ جتنے بھی ہیں یا علی مدد کہنے والے سب کے سب مشرک ہیں, تو اس فلسفی کے تحت یہ تو سب فارغ ہو گئے دین سے, اکیلا یہ جہلمی فرقہ بچا. یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ میں سب کو فارغ کر کے, یہی تو وہ لوگ کرتے تھے. اگر آپ کا تضاد ان سے ہے تو وہ یہی تو کہتے تھے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, یہ سب چیزیں تھیں نا, آپ ان میں سے, اب آپ کہہ رہے ہیں نماز ہو جائے گی مگر ہے مشرک. یار آپ نے کان یہاں سے پکڑا ہے وہاں سے پکڑا ہے, بیوقوف لوگ بیوقوف بنیں گے, میں نہیں بنوں گا. اس سے کئی زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار سب کا اپنا اپنا اختلاف ہے, مگر امت میں نے زہر نہیں پھیلانا. یہ جو زہر پھیلا دیا گیا ہے نا کہ فلاں کے پیچھے یعنی وہ مشرک ہے, وہ قبر پرست. اب میرے حوالے سے صاحب نے فرمایا کہ میں قبر پرست ٹولے کا ایک فرنٹ مین ہوں, یا چشتی رسول اللہ معاذ اللہ اس کا دفاع کرنے والا ہوں. یعنی ایک مسلمان کے اوپر کتنا بڑا دھبا ہوگا نا کہ جو لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو, اس کو ایک آدمی ڈرون حملے سے اوپر سے جا کے ایک نیا کلمہ گفٹ کر رہا ہے, اور اس کے مریدین کہہ رہے ہیں ہاں یہ اسی کا دفاع کرنے والا ہے. یعنی آپ افسوس دیکھ, اس سے کہتے ہیں پروپیگنڈا. اور ہم سنتے تھے نا کہ آخری وقتوں میں دجال نمودار ہوگا. میں اس پورے پروپیگنڈا اور پروسیجر کے بعد اب شک کرنے لگا ہوں کہ وہ جو دجال نمودار ہوگا وہ کہیں جہلم کے آس پاس سے نہ ہو. خیر اویس بھائی, چلیں جہلمی کا تو کافی لمبا ٹاپک ہو گیا. ابھی آپ کے اوپر 2-3 چیزیں یہ بھی کہی جا رہی ہیں کہ بھائی تو فلاں میں لیاقت بننا چاہ رہے ہیں, علماء کو بٹھا کے لڑوا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں پرسنلی بھائی میں نے دیکھا ہے اویس بھائی کی سچویشن کہ اویس بھائی کتنا پیسفلی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور علماء کو کوئی لڑانے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا, علماء خود ہی لڑ جاتے ہیں. تو یہ عامر لیاقت صاحب جب تک وہ زندہ تھے نا, جی, اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت کون تھے, جن کو دیکھ کے آپ سوچتے ہو کہ میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا, میں ایسا بننا تو کجا, ایسے لوگوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہتا, تو میرے لیے وہ ویسے تھے. مگر جب انہوں نے پردہ کیا نا,
میں نے ان کی زندگی میں اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق خوبیاں دیکھنا شروع کی, اور جب خوبیاں دیکھی تو مجھے ان سے محبت ہو گئی. میں آج ان کی خوبیوں میں اپنی کمتری تلاش کر رہا ہوں کہ یار میں کتنا نیچے آدمی ہوں اور وہ کتنا اوپر آدمی تھا اس حوالے سے. تو میں نے کبھی بھی نہ ان کا اسٹائل, نہ ان کا گفتار, نہ ان کا کوئی بھی ایسا طریقہ کار جو میں اگر کاپی کرتا ہوں تو مجھے بتا دیں. میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ میں نہ اپنی ذات میں ہے نہ میں نے ان سے کاپی کی ہے. ہاں ایک چیز بہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور میں فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس کے تحت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مرحوم کے بعد اللہ نے یہ ذمہ داری ہم سے بہت آسان طریقے سے نبھائی ہے کہ پاکستان میں علماء کرام کا مختلف مکاتب فکر کا پینل ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, اور میرا سب کے ساتھ واسطہ, تعلق, اٹھنا بیٹھنا, سلام دعا, رشتہ داری جیسی ہے. میرے اندر ایک پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان یہی اگر اس میں سب سما جائے تو میں اپنی آئیڈینٹی کو ان سب میں پاتا ہوں. یہ اللہ نے مجھ پہ خاص کرم فرمایا. اب جو لڑوانے والی بات ہے وہ دیکھیے اتنا آسان ہے نا ہمارے ملک میں لڑوانا, اور خاص طور سے ایسے لوگوں کو لڑوانا جو مذہب کے نام پہ لڑنا چاہتے ہوں. مگر خود جو لوگ کبھی ٹرانسمیشن میں آئے ہوں, اور الحمدللہ یہ بھی بہت خیر سے گزری ہے, وہ جانتے ہیں کہ جہاں لڑائی کے امکانات بھی آ رہے ہو نا, میں وہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے, فائر بریگیڈ کی طرح ایسے پانی پھینک رہا ہوتا ہوں. ہاں لیکن اس میں بڑا فرق ہے. اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنا یہ لڑوانا نہیں ہے, بلکہ یہ لڑائی کو ختم کروانا ہے, یا لڑائی کے پیچھے دلائل کے سامنے رکھ دینا ہے کہ بھئی یہ وجہ ہے. مثلا اگر کوئی کسی شخص سے بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, تو اس سے وجہ تو پوچھ لو کہ کیا ہے, اور کوئی کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وجہ کیا ہے. ان وجوہات کے ساتھ آپ کو ایک دوسرے کی معرفت ہونی چاہیے. وجہ یہ کہ بھائی فلاں ہے, بس میں نے کبھی نام نہیں سنا, یہ تھوک کے پیتے تھے, یہ کھا کے تھوکتے تھے, میں نفرت کروں گا ان سے. تو ملک میں شعور پیدا ہو جائے کہ میرے پاس ریزن یہ ہے محبت کا اور نفرت کا. خامہ خواہی کی باتوں پہ میں فیری ٹیلز پہ نہیں چلتا, یہ میرا قصور ہے, اور اللہ نے جب تک زندگی دی میں یہ کرتا رہوں گا. ہم جو بھی لوگ ہیں یہ کام ہم خود نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے. اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہوں کہ اب تک کی دوڑ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے. تمام مشارب فکر میں بیٹھنا اٹھنا, ان کو ساتھ بٹھانا, جب تک اللہ کام لے رہا ہے. میں اپنی ذاتی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو اس میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی عمر, جلدی چلے گئے وہ, مگر بڑی عمر انہوں نے دی, اور بڑا 18-20 سال کا ان کا خدمات کا خاصہ رہا. میں تو 2017 میں پہلی رمضان نشریات ہوسٹ کی تھی, 16 میں رمضان نشریات کا حصہ تھا, تو 16 سے اگر لگائیں 24 تک تو 8 سال میں تھک گیا ہوں. 8 سال میں اپنے اندر ایک بڑھاپا محسوس کر رہا ہوں کہ جب بچوں کی طرح کوئی لڑ رہا ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں یار خاموش ہو جائیں, نہیں چھوڑ دیں اس بات میں, خود چھوٹا بن کے ناراض ہو کے مان کے منا رہا ہوتا ہوں, تو میرے اندر لگتا ہے کہ یار باقی لوگ چھوٹے ہو جاتے ہیں, یعنی تھوڑا بچپنا آ جاتا ہے, اور مجھے یہ بڑھاپے جیسی کیفیت لگتی ہے کہ یار میں نے بکھرنے نہیں دینا, امت کا شرازہ نہیں ہونے دینا, صرف اس لیے کہ 4 لوگ ویوز میں آ جائیں گے یا 4 لوگ کامنٹ کر دیں گے. نہیں, یہ بہت چھوٹی قیمت ہے. اللہ کے رسول نے بڑی قیمتیں چکائی ہیں اس امت کو اکٹھا رکھنے کے لیے. واہ. آپ پہ ایک الزام کہہ لیں گے بھائی یہ تو ویوز کا دیوانہ ہے, ویوز کے لیے ساری چیزیں کرتا ہے, تو آپ کے پاس بڑا اچھا موقع تھا یہ جو اقرار الحسن اور حق خطیب والا سارا جو انسیڈنٹ ہوا, تو آپ کو جانا چاہیے تھا ادھر, آپ کیوں نہیں گئے؟ بڑے ویوز آتے, ویوز کے لیے تو جانا چاہیے تھا. ہاں, بڑے ویوز آتے, بہت سارا سلسلہ مل جاتا اس سے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا پہلے تو میں یہ چیز بڑی کلیئر کروں, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. جو بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے نا, ان میں سے کوئی ایک مجھے بتائے کہ وہ ویوز نہیں چاہتا. کوئی بھی نہیں. یعنی کتنی بیوقوفانہ بات ہے نا, ہم اپنی زمینی حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار ہے, اتنی بڑی منافقت ہے. حالانکہ میری خواہش ویوز نہیں ہے کبھی بھی, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ ویوز آئے. میں تو چاہوں گا کہ ویوز آئے, لوگ مجھے دیکھیں سنیں, میری بات پہنچے. ایک خطیب چاہے گا سامعین زیادہ ہوں, ایک پیش امام چاہے گا کہ نمازی پیچھے کھڑے ہونے والے زیادہ ہوں, ہر محفل میں پڑھنے والا نعت خواں چاہے گا کہ بڑی محفل ہو. بالکل. تو وہی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا ہوتا ہے. بالکل. دوسری غرض یہ ہے کہ ہاں کوئی کام اس لیے ہم نہیں کروائیں کہ اس کی وجہ سے ویوز آ جائیں. بالکل. یعنی اگر وہ کام بھی ہو تو بڑا پازیٹیو کانٹینٹ ہو, اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. تو اگر ہم اقرار صاحب کے ساتھ جاتے تو بڑے آتے ویوز, یہ سب چیزیں جیسے وہ فرما رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ میں جانے کا خواہش مند تھا, اور خود اقرار الحسن نے اس بات کو کلیئر کیا. ہمارا پلیٹ فارم شاید چھوٹا ہے, اتنی بات نہ پہنچی, اور پروپیگنڈا کرنے والوں کا پلیٹ فارم بڑا ہوتا ہے. خود ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے سید اقرار الحسن کو شاباش انہوں نے کہا کہ ویس البانی صاحب کو میں نے روکا, میری وجہ سے وہ نہیں آئے, ورنہ ہی واز ولنگ, کیونکہ پرومس ہمارا تھا, ڈیٹ ہماری تھی, کمٹمنٹ ہماری تھی. تو جب ایک سید نے یہ بات آ کے کہہ دی, بڑے آدمی نے کہہ دی, تو پھر ضرورت نہیں رہی کہ میں اپنی ذات کی صفائیاں پیش کرتا کہ ہم کیوں نہیں گئے. دوسری بات, شاید اگر آپ جنہوں نے نہ سنا ہو تو بات یہ تھی کہ ہماری
13 کی رات تک کی کمٹمنٹ تھی کہ اقرار صاحب بات یہ ہے کہ آستانہ پھر آستانہ ہے. ہم آستانے اولیاء اللہ کے حوالے سے بہت تعظیم کرنے والے لوگ ہیں. تو اگر آپ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جانا ہے تو میں ٹکٹ کٹا کے اسلام آباد بیٹھا ہوا ہوں, جاؤں گا آپ کے ساتھ, کیونکہ یہ ساری باتیں ایک طرف سید کا ساتھ دینا مجھ پہ واجب ہے اس وقت بس. حالانکہ میرے ان سے تعلقات ہیں, میں ان کے ساتھ پروگرام کر کے آیا ہوں, وہ میری عزت کرتے ہیں. انہوں نے میرے کہنے پہ جو میں نے ڈیٹ دی, انہوں نے ڈیٹ پہ ملاقات کی. محبوب کی طرح بھاگے نہیں, پروگرام میں اس کے ساتھ بھی کر کے آیا تھا, کھانا بھی اس کے ساتھ کھایا تھا. وہ فراڈ کر گیا, اس نے فراڈ نہیں کیا میرے ساتھ. تو پھر بھی میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. 13 کی رات تک ہماری یہ کمٹمنٹ ہے. 13 کی رات تک انہوں نے کہا کہ کل ہم نہیں جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی آستانے کا مسئلہ ہے. پھر یہ کہ دوسرا کہ یہ نہ کہ ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے ختم نبوت کانفرنس رکھ لی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جیسا حکم, میں فلائٹ کراتا ہوں, کراچی آ جاتا ہوں. میں واپسی آ گیا کراچی, صبح تھکا, جب سویا ہوں خیر شاید ایک دو دن پہلے آ گیا, نہیں جو ہماری لاسٹ بات ہوئی, پلان کینسل ہے 14 کا. 14 کی صبح اقرار صاحب کی ہمارے پاس کال آئی کہ ربانی صاحب وعدہ خلافی ہو جاتی, اس لیے میں نے سوچا آپ کو کال کروں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ کال کرنا بس ہے کہ آپ کراچی چلے گئے, اب بتائیں ہمیں چلنا ہے, جانا ہے وہاں پہ. میں نے کہا دیکھیں اس وقت 11 ساڑھے 11 کا شاید ٹائم ہو رہا ہے, ابھی بھی اگر میں فلائٹ کرواتا ہوں تو 5 بجے سے پہلے تو نہیں پہنچتا میں. فلائٹ کروانا, پھر اس کا ویٹ کرنا, پھر اس کی لانگ ڈسٹینس, یعنی 3-4 بجے بھی پہنچتا ہوں تو آپ کا تو ٹائم کل ہو جائے گا. بٹ آپ جیسے حکم کریں, شاید وہ میرا ایک قطرہ بھی اگر کام آ جائے, میں شام میں بھی کھڑا ہوتا ہوں. میں نے کہا اصل میں اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ وہاں رکیں تاکہ ہمیں کوئی بیک سے بھی تو کور کرے نا. اگر ایسا کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہوتا ہے تو ہم سارے ہی وہاں پہنچے ہوئے ہوں, تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں رکیں. اور میں اس بات کو اون کرتا ہوں, میں یہ بات کلیئر کر دوں گا. میں نے کہا لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ ویس ربانی صاحب خود نہیں گئے, تو کہنے کہ اس کی ذمہ داری میری ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, ہمیں تو اللہ کو منہ دکھانا ہے اور سید کا ساتھ دینا ہے, دیٹس اٹ. ہمیں لوگوں کی پرواہ ہوتی تو ہم پہلے دن سے بڑا اچھا کھیل لیتے اس کو. یعنی یہ بہت آسان تھا کہ ان سے بھی تعلقات رہتے, ان سے بھی رہتے, لیکن سب سے بڑی منافقت یہ ہوتی کہ یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے, دونوں کو میں ساتھ میں کرتا رہوں اور دونوں سے دوستی نبھاؤں. مگر ہم نے اسی دن اناؤنس کر دیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, بات ختم. تعلقات اپنی جگہ, وہ ناراض ہوئے, ان کی ناراضگی مجھے کہاں سے محسوس ہوئی. میرے اپنے دوستوں نے, جسے کہتے ہیں نا بریلوی حلقے نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا. میں نے کہا حضور آپ سب ناراض ہو جائیں, فرق نہیں پڑتا. میرا محبوب مجھ سے ناراض ہوا, میرا قصور یہ تھا کہ میں نے ساتھ بٹھانے کی بات کی. جو سچ پہ ہوتا ہے میں اناؤنس کرتا یہ سچ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہاں بھی وہ ساتھ بیٹھے, مجھے واضح طور سے یقین آ گیا کہ سید اقرار سچ کہہ رہے ہیں, اس معاملے میں پیر صاحب غلط ہیں, تو میں نے اقرار کا ساتھ دینا ہے چاہے دنیا ناراض ہو جائے, بات ختم. اچھا, میں تو آپ کو پرسنلی جانتا ہوں, آئی نو کہ آپ کے مورلس کیا ہیں, پر جو نہیں جانتے ان کو بتائیں آپ کہ اگر فرض کریں وہ لوگ ساتھ بیٹھ جاتے, مفتی حنیف قریشی اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اور مفتی حنیف قریشی کوئی صحیح دلیل نہیں دے پاتے, تو آپ اناؤنس کر دیتے کہ انجینئر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. انجینئر صاحب جیت چکے ہوتے, یہ بھی آپ سن رہے ہیں. یعنی اگر میرا جھکاؤ ہوتا نا تو مرزا صاحب کی طرف ہوتا, کیونکہ ہمارا دل اس طرف تھا, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو وہ بہت اچھی چیزیں ریفرنسز, اب تک ہمیں یہ لگتا تھا کہ بھائی وہی جیتے گا, صرف بیٹھ جائے. میں کہہ رہا ہوں مناظرہ نہ بھی ہو, صرف آمنے سامنے بیٹھ جائے, یہ بھی محبوب کی جیت ہوتی. یہ لیول تھا میرا کہ اگر وہ گفتگو نہ بھی کرتا نا, صرف بیٹھ جاتا, یہ بیٹھنا بھی اس کی جیت ہوتی. مگر سوچے اس نے کہاں سے گرایا اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ سے گرا ہوا بچ سکتا ہے, نظر سے گرا ہوا نہیں اٹھ سکتا. وہ میری نظر میں نظروں سے اس لیے گر گیا کہ ہم جس کو ہیرو مان رہے تھے کہ یار یہ صرف قریشی صاحب کے سامنے بیٹھ جائے, میرا کام ہے قریشی صاحب کو لا کے بٹھانا, اور یہ جب بیٹھ جائے گا نا یہ خالی 2 روایت پڑھے گا, وہ انہوں نے کیا باتیں کرنی ہیں, انہوں نے وہی باتیں کرنی ہیں جو پہلے کرتے ہیں, یا کوئی نئی بات ہوگی مگر اس کا بیٹھنا اس کو فاتح قرار دے گا, کیونکہ آج تک یہ بیٹھا نہیں ہے. لوگ اس کو بھگوڑا کہتے ہیں, فراڈیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کی امی منع کرتی ہے مناظرہ کرنے سے. ساری باتیں اپنی قبر آپ دفن ہو جاتی, اور ہم کہتے ہیں یار ہمارا محبوب بیٹھ گیا, یہی اس کی جیت ہے, باقی باتیں تمہاری ساری بیکار ہے. اور یہ بھی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اسی دن میں کہتا یہ جن کے حوالے سے کہتا ہے نا کہ یہ انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا, میں کہتا یہ صحیح کہتا ہے, کیونکہ یہ بیٹھا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. یار تم نے اتنی بھی عزت نہیں رکھی کہ تم جن کو گالیاں دے رہے ہو ان کی مخالفت کرنے کے لیے 2 مرتبہ بیٹھ تو جاؤ. او بھائی تمہاری ان کی جوتی کے برابر بھی تمہارا کردار نہیں ہے. وہ دشمنوں کو سینے سے لگاتے تھے, ہندو لے کر آیا ایک مٹھائی, نفلی روزے سے تھے کھا لی. کہا حضور آپ نے خواجہ صاحب یہ مٹھائی کھا لی ہے, آپ کا تو روزہ, کہنے لگے روزہ نفلی وہ ٹوٹتا یا دل ٹوٹتا, میں نے دل رکھا ہے اس کا. تم نے یہ اخلاق اہل بیت سے سیکھا ہے جن کے دروازے پہ واقع حرہ پہ موجود مروان بن حکم اور اس کی فیملی,
یہ سوچ کے حضرت امام زین العابدین کے دروازے پہ گئی کہ یار کوئی بھی نہیں بچا سکتا, صرف یہ گھر بچا سکتا ہے. اور ابھی دستک دیتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ ہم دروازہ بجائیں گے تو کیا یہ کھولیں گے بھی نہیں کھولیں گے. پہلے سے کنیز نے کہا, انہوں نے کہا آپ کا انتظار اندر آ جائے. ایسے ظالم لوگوں کو جو گالیاں دیتے تھے, تیر برساتے تھے امام حسن کے جنازے پہ, یہ واقعات ہیں سارے, ایسوں کو پناہ دے دے. دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, اہل بیت کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے, اور ہم اس کے دروازے پہ کہتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب بڑے ہمارے دوست تھے, کالیں آتی, یہ سب باتیں آن ریکارڈ ہیں. ہم دروازے پہ کھڑے رہے, اس آدمی نے ایک پانی کا گلاس نہیں بھجوایا, پولیس والوں کو بھجوایا جھوٹ کہہ کے یہاں کبھی مناظرہ نہیں ہوا, مباحثہ نہیں ہوا. اور ایک اکیڈمی کا بندہ آیا جس نے مجھ سے بات نہیں, بدتمیزی کی, جا کے مفتی صاحب کو بولتا ہے کیمرے یہیں رہیں گے, ہم آپ کو اوپر بلا لیتے ہیں. بھائی مجھ سے بات کر لیتے, میری ذمہ داری تھی. میں اس بار بھی جی ٹی وی میں یہی کہتا رہا کہ بات مجھ سے کرو, ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرو, ڈائریکٹرلی کمیونیکیشن نہیں کرو. یہ گھومنے گھمانے والے 360 والے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرو, ہم ذمہ دار ہو جائیں گے. سیریس باتیں تو بہت ہو گئیں. اب یہ بتائیں کہ اویس ربانی ایز اے پرسن کون ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. مفتی سعید خان صاحب کا جملہ مجھے اچھا لگتا ہے, ان سے جو سوال پوچھو نا ان کی شخصیت کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ حلیم. حلیم کہاں کا حلیم؟ کہیں کا بھی. ویسے حلیم کے معاملے میں جہاں سے آئے مجھے پیارا ہے. ہاں, گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے تو اور اچھا ہے, نیاز کا بنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے, گرم گرم. واہ واہ. تو آپ کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے جنہیں کا پاکستان, تو یہ کہاں سے اسٹارٹ کرنے کا کہاں سے آئیڈیا؟ 2017 میں, ویسے 2012 سے اس کا ہمیں خیال تھا, تقریریں بھی ہماری اس حوالے سے تھی. 2017 میں اس کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا, اور اس کو اتنا نیوٹرل الحمدللہ رکھا ہے جیسے ہم نے اپنی شخصیت کو رکھنے کی کوشش کی, سوائے کہ محبوب صاحب کی دشمنی میں. ظاہر ہم بھی بدتمیز ہوئے, ہمیں بھی اپنی چیزوں پہ شرم آتی ہے کہ یار ایسے ہم تھے نہیں, مگر چونکہ ایک الزام لگا تو ظاہر اس کا رد عمل بھی ایک آدمی نے دینا ہے. تو جناح کا پاکستان کی تنظیم کو آپ دیکھیں, ایک ایسی تنظیم ہے جو 9 سے 11 شہروں میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتی ہے. ایک پوری تنظیم کا ایک سیٹ اپ ہے, کیبنٹ ہے, لوگ ہیں. اس پورے سلسلے میں آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا یہ بات کہتے ہوئے کہ ہماری تنظیم کے لوگ آئیں کامنٹس کریں یا تنظیمی معاملہ الجھان ہے. حالانکہ ہمارے محبوب نے اتنی بڑی پاپولر شخصیت ہونے کے باوجود اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکویسٹیں کی ہیں کہ جا کے کمنٹس کرو, حملے کرو, اٹیک کرو. یہ آپ کے سامنے, اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیوز آ جائیں گی ساری. یعنی جاؤ اٹیک کرو, پھر جگہ کہتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کے حوالے. یعنی اس طرح کا مطلب ہم نے کیونکہ مولا مرتضیٰ سے سیکھا ہے, حضرت امام حسین امام علی مقام سے سیکھا ہے, تو ہمارا علی اصغر بھی ہوگا تو وہ مسکراہٹ سے قتل کرے گا. یہ یزیدی تیر اور لشتر نہیں چلیں گے. تو ہم نے کبھی بھی تنظیم کو اس میں انوالو نہیں کیا, تنظیم کے حوالے سے ہم نے بات نہیں کی. وہ جناح کا پاکستان ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں سب برابر ہیں, سب کو اپنے اپنے حقوق و فرائض میں ایک انقلابی اور نظریاتی سوچ بیدار کرنا ہے. دیٹس اٹ. ایک معاشرے کے اندر کنٹریبیوشن ہے. نہ ہم نے اس کو کبھی اس اینگل میں گھسیڑا ہے, نہ ذاتیات کے لیے کبھی ڈالا ہے, نہ ہمارے گروپس میں اس کا کوئی لنک جاتا ہے کہ بھائی مرزا صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے, یہ لنک آ گیا ہے, اس پہ جا کے کامنٹس لکھو یا کوئی ریئیکشن دو یا ویڈیوز بناؤ. یہ سب گواہ ہیں, آپ کسی بھی تنظیمی شخص سے پوچھتے ہیں, سوائے یہ کہ اسٹوڈیو کے لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر ہوتی ہیں. اسٹوڈیو میں 4-5 لوگ جن کو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو نکال دو, یہ کاٹ دو, یہاں فلاں جگہ پہ ہم دیکھ لیں. تو تنظیم اس سے بالکل دور رہی ہے, اور اس پہ مجھے آج بھی ناز ہے. ہم 5 سال اس میں چیئرمین رہے, اب سابق چیئرمین ہیں, اور دوسرے لوگ اس میں بانی کی حیثیت سے ایک رشتہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس تنظیم کے ساتھ. مگر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام کروایا کہ ہم نے اس میں کبھی بھی تنظیم کو انوالو نہیں کیا. بٹ یہ تنظیم یعنی کیا ہے؟ کیا یہ نظریاتی تنظیم ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان ہونا چاہیے. جو جھوٹ موٹ کا, تیرا میرا, اس کا اس کا پاکستان ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. نظریات قائد اعظم کے چلیں گے, اصولی طور سے سب کو برابری ملے گی, اور تمام شعبہ جات میں قائد اعظم کی نظریات کے مطابق ہمیں اپنی خارجی اور داخلی پالیسی بنانی ہوگی. دیٹس اٹ. اچھا, قائد اعظم کا پاکستان آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب جب پاکستان میں ہم رہے تو ہم نے تو یہی تھا کہ بھائی قائد اعظم کو ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان چاہیے تھا. پھر جب ہم باہر گئے تو ہم نے یہ پڑھا کہ نہیں, قائد اعظم وانٹیڈ اے سیکولر مسلم اسٹیٹ فار میجورٹی آف مسلمس. تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ قائد اعظم کوئی اتنی پرانی شخصیت تو ہے نہیں, 60-70 سال پرانی شخصیت ہے, رائٹ؟ جب ہم ان کو صحیح کوٹ نہیں کر پا رہے 70 سالوں بعد, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم 1400 سال کی ہسٹری صحیح کوٹ کر پا رہے ہیں؟ ویل سیڈ. آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھ سے یہ بات شاید ذکر کی تھی, اور پورا دن میں یہ سوچتا رہا تھا. یہ روح جھنجھوڑنے جیسا سوال تھا کہ ایک شخصیت جس کا وصال شاید 70 سال ہارڈلی ہوئے, اور اس پہ بھی ہم متفق نہیں ہو پا رہے کہ وہ شیعہ تھا, سنی تھا, وابی تھا, بریلوی تھا کیا, کون تھا, کیا نظریات تھے. تو پھر ہم 1400 سال پرانی شخصیات سے دین لینے میں کتنا کامیاب ہوئے ہوں گے. یہ واقعی روح جوڑنے جیسا سوال تھا. تو ہمیں جواب اس کا یہی ملتا ہے. جیسے آج قائد اعظم کو
لوگوں نے پردوں میں ڈال کے کنٹروورشل بنا کے لوگوں سے دور کر دیا اور صرف جھنڈے پہ یا نوٹ پہ نام چھپ جاتا ہے. بس ویسی ان شخصیات کو بھی صرف نام کے طور پہ استعمال کیا, پردے میں ڈال دیا, حدیثیں چھپا دی, روایات, تاریخ سب مسخ کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان مسخ شدہ تاریخوں سے ملنے والے مواد کو بھی کوئی پڑھ دے تو کہتے ہیں رافضی ہے. آپ حالت دیکھیں. یا اگر کوئی اپنی حقیقت کی کسی منزل تک پہنچ جائے کہ بھئی یہ تو یہاں بھی لکھا ہوا یہ چیز ہے, تو کہتے ہیں یہ تو تفضیلیت ہے. یعنی اتنی حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے. تو 100% صحیح سوال ہے آپ کا کہ ہم نے کیا کی ایسے اس لیے کہ ہم جو دین سوچ کے بیٹھے ہیں وہ بچ جائے. تو پھر ہر بندے نے اپنا دین سوچ لیا ہے, اور جو دین اللہ کا ہے وہ مختلف دھڑوں میں بڑھ گیا. انفارچونیٹلی میں نے تو یہ دیکھا ہے, اور بچپن سے میں نے دیکھا کہ ہم اسلام سے زیادہ اپنے مسلک سے مخلص ہیں. مسلک بچ جائے, اسلام بھلے باڑ میں جائے. تو اللہ ہی حافظ ہے. اچھا مجھے ایسا ہی حقیقت یہی ہے, مسلک کی تعصب جو ہے نا وہ ان میں تو ہے ہی جن میں مسلک کی گود میں جو پیدا ہوئے ہیں. مگر میرے دکھ کا اندازہ لگائیں کہ جو نعرہ لگاتے تھے کہ مسلک نہ ہو, ان میں سب سے زیادہ مسلک کی تعصب ہے. وہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھ رہے, وہ سب کو قبر پرست, مشرک, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ سمجھ کے سب کو دین سے فارغ کرنے کو تیار ہے. یعنی اب یہ لیول ہے کہ جو مسلک کے خلاف تھا, مسالک کے جنم دینے کے خلاف تھا, ان کی شناخت کے خلاف تھا, وہی سب سے بڑا مسلک بن جائے, تو پھر آپ کس سے جا کے مسلک کی. یعنی یہ ایک ایسا, مجھے آج کے دور میں حضرت علی یاد آتے ہیں کرم اللہ وجہہ علیہ السلام. یعنی میں سوچتا ہوں کہ آج دور میں ان کا نام لینا مشکل ہے, ان کے دور میں ان کے ساتھ سانس لینا, قدم سے قدم ملانا کتنا مشکل ہوگا. اور یہ سوچتا ہوں کہ کتنا مشکل ہے اعتدال کی راہ پہ چلنا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قتل, آپ کی شہادت شدت عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے. یعنی اپنا بھی ہے نا تو اس کو بولا نہیں یہ بات غلط ہے, اور غیر بھی ہے تو یہ بات تمہاری ٹھیک ہے. یہ مزاج ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. یعنی ہم اگر اپنے کو برا کہتے تو اپنے ہی ہمارے خلاف ہو جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, اور اگر غیروں کو کی تعریف کرتے ہیں تو بولیں گے دیکھو. یعنی کہیں بھی بیلنس سوسائٹی میں مسنگ فیکٹر کی طرح غائب ہی ہو گیا. تو صرف اتنی سی بات کہتا ہوں کہ اگر یہ مسئلے کی تعصب ختم ہو جائے, جو کہ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, تو نہیں ہو سکتا. کیا کبھی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں, ایک دن ہو جائے گا. مہدی آئیں گے تبھی تو پھر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں جو آنے والا ہے, جو مستقبل کا رہنما ہے اور حال کا سربراہ ہے. تعصب کی نگاہ ہٹا کر اس کے قدموں پہ نظریں جمائیں, آپ کو فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی, آپ کو صرف امام نظر آئیں گے. یعنی اگر آپ ان کے مشن سے جڑ جائیں تو یہ تو گندگی ہے. جب صفائی کرنے والا آ جاتا ہے نا تو اس وقت گندگی پہ نظر نہیں پڑتی, صفائی کرنے والے کی صفائی کی عمدگی کی تعریف ہوتی ہے. جب تلوار چلانے والا رن میں اترتا ہے نا تو پھر دھڑ نہیں دیکھتے, سر نہیں دیکھتے, تلوار کی دھار دیکھتے ہیں. تو جو آنے والا ہے نا اس کے کمال کی طرف متوجہ ہو جائیں, ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکل آئیں گے. تو اویس بھائی بیسکلی میں آپ کو ایک کمپلیمنٹ بھی دینا چاہ رہا تھا, بہت پہلے سے دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیلیگرافی کا تو پتہ ہوگا, جو لوگ پین سے کرتے ہیں رائٹ, لیکن آپ جو اردو بولتے ہیں وہ بھی ایک کیلیگرافی لگتی ہے. تو اردو پہ اتنا کمانڈ کہاں سے آیا؟ گر گئے. اب تو ہمارے دوست ہیں علی بھائی, وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اب تو خراب ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق بھی ہے نا, تو جب وہ آتی ہیں تو پھر اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. مگر اردو ہمارے خون میں ہے شاید, وہ نسلی والے خون میں نہیں, ادبی خون میں. اچھا. یعنی ہم انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے ہیں, مجھے تو اردو اچھی بول کے خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس زبان میں لطافت ہے, عمدگی ہے, نفاست ہے, ذوق ہے, ذائقہ ہے, اور یہ ہماری اپنی ہے. ہم وہ ایک تقریر میں کہہ بھی چکے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ بولتے ہم تھے, زبانیں ان کی تھیں, بیچتے ہم تھے, دکانیں ان کی تھیں. آج بھی وہی ہے, بول ہم رہے ہیں, زبانیں ان کی ہیں. تو پھر کس چیز کا بائیکاٹ, کس چیز کی نفرت, کس چیز کا, ہمیں یہ جو دو ہی ہے نا, یہ نہیں ہونے چاہیے. باطل یگانیت پسند ہے, دو ہی پسند نہیں ہے. تو اردو زبان سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قومی زبان ہے, ہماری پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے. میں اگر پاکستان سے محبت کرتا ہوں تو مجھے اردو سے محبت کرنی ہے. اس لیے نہیں کہ میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, یہ میرے 4 لوگ اردو بولتے ہیں یا میری والدہ اردو ہیں. مادری کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ, مٹی کا مسئلہ ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا, ماں تو ایک ہوتی ہے مگر جو دھرتی ہوتی ہے نا وہ سب کی ماں ہوتی ہے. تو سب کی ماں جو میری ماں ہے اس سے محبت نہیں کروں میں, اور صرف اپنی ماں سے محبت کروں, یہ ناجائز ہوگا. یعنی اپنی ماں سے محبت اپنی جگہ, مگر مٹی سے, دھرتی سے اور اس کی زبان سے محبت یہ ہمیں جوڑتی ہے. تو اردو پہ آپ نے بات کی, میرے آج بڑی آرزو ہے کہ ہم اردو زبان کے اوپر کام کریں.
مگر دل میں حسرت ہی رہ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ اردو بولتے ہیں, اردو سمجھ میں آتی ہے ان کو. یہاں پہ اردو بولنا ان کے لیے ایک مشکل ہے, ٹیکسٹ بھی ہمارا رومن لینگویج میں ہو رہا ہوتا ہے, اور افسوسناک بات یہ کہ ایسے بہت سارے کلمات اور جملے ایسے ہیں جس کی اردو ہمیں سرے سے آتی ہی نہیں. بالکل, یہ تو آپ میرے اوپر بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, میری بھی اردو بہت آپ تو باہر رہتے ہیں نا. ہاں, میری اردو بہت ویک ہو گئی ہے, پہلے کافی اچھی تھی. تو آپ نے ڈیبیٹس وغیرہ کی, کیا کیا جو ایک کمانڈ آیا اس زبان پہ؟ میرے خیال ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں. اچھے لوگوں کو سنا ہے دل سے, اور اگر اس میں کوئی کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے زبان رواں کر دی, ورنہ بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں, بہت کچھ بول نہیں پاتے. بالکل بالکل. آئی نو اویس بھائی آپ کا کافی بزی اسکیجول چل رہا ہے, آپ نے اس میں سے بھی میرے لیے ٹائم نکالا, تھینک یو سو مچ سر. پھر انشاءاللہ آپ ہمیں دوبارہ موقع دیں کہ ہم آپ سے ملیں, دوبارہ بیٹھ کے اس طرح کی ایک نشست دوبارہ کریں. تو تھینک یو سو مچ.